امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، جفا۔ جفا محبت، قربانی اور مشکلات کے خلاف لچک کی ایک پرجوش کہانی کے طور پر سامنے آتی ہے۔ خاندانی توقعات اور سماجی دباؤ کے پس منظر میں ڈرامہ دو کزنز زارا اور اندلیب کی زندگیوں کو بیان کرتا ہے، جن کی تقدیر غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب وہ شادی کے ادارے کے سامنے پیش ہو جاتی ہیں۔ اندلیب اپنے آپ کو اپنے سے بہت بڑے آدمی کے ساتھ جکڑا ہوا پاتی ہے، اس محبت کو چھین لیتی ہے جسے وہ کبھی پسند کرتی تھی، جبکہ زارا اپنے شوہر کے ہنگامہ خیز مزاج کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہنگاموں اور مصیبتوں کے درمیان محبت سب کو فتح کرے گی یا قسمت کے پاس دوسرے منصوبے ہیں؟ اس ڈرامے کو سمیرہ فضل نے لکھا ہے، دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دریت پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سحر خان، محب مرزا، عثمان مختار اور ماورا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 7، جھوم۔ جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں زارا نور عباس اور ہارون کادوانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہیں۔ نمبر 6، کبھی میں کبھی تم۔ جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے عجائبات وجود میں آتے ہیں۔ فہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی ویژن اسکرین پر جلوہ گر ہوں گے، اور وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ، یعنی کہ ببلی ہانیہ عمر 2024 کے سب سے زیادہ اینٹیسپیٹڈ ٹیلی ویژن پروجیکٹ کی پہلی جھلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے، جس میں ہانیہ اور فہد ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور تمام موٹی اور پتلی زندگی کو مل کر یکجا کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہانیہ عمر کا کردار شرجینا ہے، جو ایک کتابی شخصیت ہے جو ڈین براؤن کی کتاب پڑھتی ہے، سوتی ہے، جلدی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شیڈول کے مطابق چلتی ہے۔ مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم عصر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بڑے پیالے بناتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے، دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ایک ہی وقت میں ہر جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 5، میرے ہمسفر۔ میرے ہمسفر حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد اس کے گھر پر چھوڑ جاتے ہیں، جہاں اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا کزن بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ حالہ کو اس کی تائی جان نے ساری زندگی بد سلوکی کا نشانہ بنایا، اس کے کزن حمزہ نے اسے عزت اور پیار دیا۔ اس ڈرامے کو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ حمزہ اور حالہ کی کیمسٹری کو شائقین نے بے حد پسند کیا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فرحان سعید اور ہانیہ عمر شامل ہیں۔ نمبر 4، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والے مہک سے محبت کرتا ہے۔
ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ جب خاندانی اقدار بہت مضبوط ہوتی ہیں تو بعض اوقات خاندان کے افراد کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کیسی تیری خود غرضی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ نمبر 3، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 2، جان نثار۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی۔ اس کے والدین نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا، تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان، یہ طاقت کی جد و جہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور دریوشا سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔